الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو کتاب توحید اس سیریز میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو سب سے بڑی انسان کے پاس جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اور جسے اللہ کے نبی نے اپنے چاچا کے لیے کوشش کی تھی اسلام قبول کر لے، مگر چاچا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے یہ نعمت بہت بڑی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے چاچا کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دعا کر سکتے ہیں، دعا ہم کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ جی ہم ان کو ہدایت دے دیں، یہ اللہ کے اختیار میں بات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو توحید پر لانا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے کوشش کی ہے اپنے رشتہ داروں کو توحید پہ لانے کی۔ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو توحید پر لائیں۔ دوسرا مسئلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو دعوت دی تھی، لیکن قبول نہیں کی ہدایت انہوں نے۔ اللہ، اس سے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرا سب سے ہلکا جو عذاب جہنم جو میں ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ ابو طالب کے بڑے، کیونکہ ابو طالب نے اللہ کا نبی کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور ابو طالب کے بڑے جو ساتھی تھے وہ ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، اور ان کی وجہ سے ہی ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے دوست ٹھیک ہونے چاہیے۔ ان کو یہ لوگ تھے جو ان کے قریب ہوتے تھے، جن سے بیٹھنا اٹھنا ان میں تھا، تو اس لیے یہی لوگ سبب بن گئے شرمی اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس لیے آپ اپنا دوست اہل توحید لوگوں کو بنائیں، فاسق فاجر کو شرک کرنے والوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ آپ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ابو طالب کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا، اور ان کے ساتھی ایسے تھے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ۔ تو اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے وہ بہت بڑی ایمان کی نعمت سے محروم رہے، کیونکہ وہ پاس ہی تھے۔ تو انہوں نے ان کو ایک دفعہ دیکھتے، اور جب وہ کہتے کہ آپ اپنا باپ دادے کا دین چھوڑ دو گے، تو اس لیے اس میں یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اپنے دوست اہل توحید لوگوں کو بنائیں، نیک لوگوں کو بنائیں، فاسق فاجر لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ تو ہمیں اس میں یہی پتہ چلا کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔